السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر الی آخرہ. محترم حضرات، میں اس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی انسان کے کامیابی کے اصل گن کیا ہے؟ کوئی بھی انسان اس دنیا میں یا آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے کامیابی کے اصول رسول اکرم نے کیا بیان کیے ہیں. آپ بہت غور سے سنیے گا اس حدیث کی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کل ہمارے حدیث چل رہی ہے وہاں، تو یہ حدیث آئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو جمعہ میں بیان کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اسٹیپس بتائے کہ یہ 4 طریقے اگر کوئی اختیار کرے گا تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب رہے. جتنے لوگ ناکام ہیں اس لائف میں، چاہے بزنس کے لحاظ سے، چاہے پڑھائی کے لحاظ سے، چاہے ان کو جاب نہیں ہے، وہ دیکھیں کہ ان 4 میں ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. اور 5ویں چیز اس میں ایک نصیحت ہے. یہ ہم 4 باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ، اور 5ویں جو بات ہے نصیحت کی وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کے اندر ایک دوا رکھی، کھولے لکھے کھولے. تو ہم انشاءاللہ 4 باتیں کریں گے اور 5ویں نصیحت کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ سے صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا. پہلی بات حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسپیشلسٹ اللہ کی نگاہ میں ٹاپ قابلی، یہ چیز میں بھی آپ ہیں، آپ مضبوط رہیں. اگر آپ جسمانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے کسی فیلڈ کوئی اسکل آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کے پاس مہارت ہے، کوئی ہنر ہے، اس کو ٹاپ پر رہیے، کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوگے. علی جان ابلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے، ٹاپ کی جگہ خالی ہے. میں ذاتی طور پر مجھ سے کم بڑے شہروں کے 25 لوگ کہہ رکھے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی اچھا مقرر ہو دیجیے، تنخواہ پیسے جو بھی لے، لیکن اچھا آدمی چاہیے. پچھلے 3 سال سے تلاش رہے ہیں ان 15 آدمیوں کو کہ وہ 15 مسجدوں میں پہنچا دیا جائے، آدمی نہیں مل رہے. تو جتنے لوگ ناکام ہیں سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اس چیز کے وہ ماسٹر ہے یا نہیں. خطبے میں امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، 1,25,000 صحابہ ہے نا. درود کس پر بھیجتے ہیں؟ چند لوگوں پر. کیوں؟ اور ان کی صفت بیان کرتے ہیں ان کے اسٹرائگریشن کی کہ کس چیز کی وہ اسپیشلسٹ ہیں. جب عثمان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ غنی میں وہ ٹاپ کے. جب عمر کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ججمنٹ میں اور فورتھ میں ٹاپ کے. جب علی کا نام لیتے ہیں تو بہادری اور علم میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیتے ہیں وہ سب میں ٹاپ پر. سارے انبیاء، سارے صحابہ کا نام لے. کیوں؟ ایک اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے وہی اکثر دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے. آپ ناکام ہیں ان اینی فیلڈ،
آپ ایک مرتبہ غور کر لیں ہم پہ کہاں چوک ہو رہی ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا, ٹو ٹریڈ آف آل بٹ ماسٹر آف نن. تھوڑا تھوڑا سب جانتے ہیں, مہارت کسی میں نہیں ہے. اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ بھالو دے سب سے اچھے دے آپ کے. آج بھی وچار میں آپ دیکھ لیں جو اچھے کام کرنے والے ان کے پاس فرصت نہیں ہے, کام ان کے پیچھے رہتا ہے, وہ کام کے پیچھے نہیں بھاگتے. تو پہلی چیز اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے. یوسف قرضاوی بہت بڑے عالم ہیں, عالمی سطح کے اسکالر ہیں. انہوں نے ایک حدیث کی تشریح کی ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, ترمذی کی غالباً روایت ہے کہ گرگٹ جانتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ گرگٹ کو مارنے کا ثواب ہے. وہ ایک قرآن یہ کیوں ہے ثواب, وہ اس بات کی تو بات کر رہے ہیں کبھی. اگر پہلی بار میں مارا تو آپ کو 100 نہیں کی گئی. پہلا بار چوک کے مارا, دوسری میں تو 50 نے کی ہے, اور اگر تیسری میں مارا تو اس سے کم ہے. سوال یہ ہے کہ گرگٹ کو ہی مارنا ہے نا, ایک میں مار دیں ہم 5 میں مار دیں. پہلے بار میں کیوں اتنی فضیلت ہے اور تیسرے بار میں فضیلت کم کیوں ہے؟ اس کا مطلب آپ نکانے میں اسپیشلسٹ نہیں ہیں. اگر آپ نکانے سے ہوتے تو آپ کے قدم اوپر بھی ہے. یہ تو قرضاوی ہے, چھوٹے بہت بڑے اسکالر ہے. وہ انہوں نے کہا کہ پہلے بار میں مارنے والے کی فضیلت کی بنیاد کی ہے اپنے نکانے کا ماہر آدمی ہے, جس کی قدر ہے اس کی نیکی بھی زیادہ ہے. لہذا ہم اگر اس دنیا میں ناکام ہو رہے ہیں تو پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹریڈ آل ہیں بٹ ماسٹر آف نن ہیں. تھوڑا تھوڑا سب جانتے پھنس جاتی تو کھپا. میں چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. اچھا آپ ہی رہتی آپ ہوتے ہیں مولانا ہی کا, تو پچھلے 15 دن سے ہمارے مدرسے میں لائف الٹی آ رہی ہے. مطلب جس میں نہیں آنا چاہیے اسے بھی کرنٹ آ رہا ہے. جتنے ٹیچر کو جانتا ہوں سب آئے ہیں اور تھک گئے. کیونکہ سب اس میں سے کیا رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں ماسٹر کوئی نہیں, اور ماسٹر آپ کو ہی لگ رہا ہے. لائٹ کی پرابلم چل رہی ہے نا آج بھی. اب ویسے آپ الیکٹریشن کتنے ہوگی شہر میں, بلّہ کیا ہوگا بے شمار, لیکن تھک گیا کوئی نہیں. وہ آدمی جو اس کو بنائے گا وہ کبھی آ نہیں رہے گا, کبھی نہیں رہے گا. بات سمجھے. نمبر 1. دوسری بات آپ نے فرمائی اور سے سنیے گا, بڑی بہترین حدیث ہے یہ. یہ تو آپ لوگ ہم لوگ یہ حدیث منتخب حدیث کی حدیث نمبر 124 کے 25 ہے. تعلیم کے نام پر پڑھی جاتی ہے یہ کتاب. کس نام پہ پڑھی جاتی ہے؟ تعلیم کا مطلب کیا ہے جب اس میں نام سمجھیں گے. تعلیم کے نام پر کتاب پڑھی جانے والی بہت تعلیم نہیں دی جاتی. یہی بہت ٹریجڈی ہے ہماری. جس کتاب کے تعلیم کے نام پر کئی گھنٹے ہم لگاتے ہیں اس میں تعلیم کیا ہے نہیں بتاتے. ہماری اہلیہ جو ہے وہ حدیث پڑھی جاتی تھی تو ہم نے کہا جائے کرو وہاں, ٹھیک ہے. تو گئی ایک حدیث انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا بھائی کھلنا ہے, جو لکھا ہے سننا ہے. تو کہا کہ بتاؤ اس کا معنی نہیں سمجھا. کہ نہیں سمجھانے کی اجازت ہے. اب آپ بتائیے یہ کون سی تعلیم ہے, اس تعلیم کون سی ہے؟ اب انہوں نے اٹھے تو بات اچھا میں ہم گیا. انہوں نے کہا میں کل سے نہیں جاؤں گی. ہم نے کہا کیوں بھائی جایا تو یار. انہوں نے کہا کچھ بتاتے ہی نہیں, پڑھ رہے ہم کو سمجھ میں نہیں. ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا بتانے کی اجازت ہی نہیں, سمجھانے کی. یہ کون سی تعلیم ہے؟ اس کا نام پڑھائی اور تعلیم ہی رکھو, مطلب استعمال میں رہا ہے. اسی کتاب کی یہ حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کتابوں مرتبہ آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہوگی, آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس میں بات کیا کہی گئی ہے. دوسری بار اللہ کے رسول نے فرمایا علامہ کام میں غیر متعین کرو.
What is your target? آپ یہ کام اگر کتنے کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی بننا کتنے چاہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آپ مالدار بننا چاہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں گریو بناؤ پہلے. 1947 کے بعد وہ آپ جھیل رہے ہیں نا, بھارت ہل رہا ہے, مسلمان پریشان ہیں. بڑی وجوہات میں سے پہلی وجہ ہے کہ آپ ایم لیفٹ قوم رہے دیش میں. آپ کو پتہ نہیں ہے 1947 کے بعد سے کہ آپ کی زندگی کا, ہماری زندگی کا مقصد کیا, گول کیا ہے. ایسے قوم لیبر کے حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے, عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی, کیونکہ میرا نام نیب کوئی گول نہیں, کوئی مقصد نہیں ہے. 1920 میں قوم نے گول بنایا, 1920 میں اس دیش میں قوم نے گول بنایا, 1978 تک ایک سیٹ بھارت میں آتی رہی. آج 2/3 میجارٹی سے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے دن پھر گول بنائے تھے مجھے کرنا کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں, اللہ کے نزدیک میں سیتا رام, جان اور عبداللہ, یہ تینوں آدم کے سگے لڑکے ہیں. ویسے لوگ کیا ہیں, کدے لوگ کیا ہیں, جو بھی سسٹم کو اڈاپٹ کرے گا اس کو فائدہ مل جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ سیتا رام ہے یا جان ہے. کیوں؟ آپ اتنے نئے نئے ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے, سیتا رام ملتا تو نہیں ہوتا. نہیں میں ایمان والا ہوں, میں دیوی سے ملوں گا تو بچہ ہوگا, سیتا رام ملے گا تو بچہ نہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو بچہ نہیں ہونا تو وہ پیٹی دعائیں کر رہے ہو. سسٹم میں جو آ جاتا ہے وہ سسٹم اپنا ریزلٹ کیا کرتا ہے, دکھلا دیتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مقصد بناؤ. آپ کا مقصد پہلے دے کیا کر رہا ہے. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو, ویژن کو نہ سمجھا, اور اگر سمجھا بھی تو غلط سمجھا بڑی تعداد سے. آپ کے رسول اکرم کے چون کی بات بتاتا ہوں, معلوم ہے آپ میری بات یقین کر پائیے کہ نہیں کر پائی گا, بہرحال میں دلیل دوں گا. ایک آدمی آتا ہے, اس کا نام ابو عامر ہے, قبیلے کا سردار ہے. تو ٹرین پاپولیشن اتنی بھی نہیں ہے جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں, 150 سے کم. اتنی جنتا کتنی ہے, 150 سے کم لوگ ایمان لائے ہیں, 125 تقریباً. ٹوٹل آبادی مسلمانوں کی پوری دنیا میں. ایک شخص آتا ہے, آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کی سارے ایکٹیویٹیز نوٹ کر رہا ہوں. کیا کر رہے تھے اللہ کے رسول؟ جب آپ مکے میں آپ کے مقام ایمان کی محنت کر رہے تھے, آپ کے مقام آخرت کی بات کر رہے تھے, اور بتا رہے تھے میں اللہ کا نبی ہوئی 3 ٹاپک پر بات ہو رہی تھی. وہ بوڑھا کتنا احتیاط شخص ہے, وہ آ کر اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ میں آپ کی ساری باتیں غور کر رہا ہوں, میں پورے قبیلے کے پاس, ایک بڑا قبیلہ ہے, 4-5 ہزار آدمی ہیں, ہم سر ایمان لانا چاہتے ہیں, لیکن سر میری ایک کنڈیشن ہے, اب جہاں پر ٹوٹل ایمان والے 150 ہو, وہاں 5000 اکٹھا آ جائیں گے تو اللہ کے رسول اندر سے خوش ہو گئے. کیا یہ تم بولو کیا تمہاری کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کا جو گول ہے وہ اسلامی حکومت قائم کرنا ہے. آپ صرف اتنا لیں گے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا نامنی ہونا چاہیے, میں بادشاہ بن جاؤں, میں خلیفہ بن جاؤں, آپ مجھے لکھ دیں, میں پورے قبیلے کے ساتھ ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ اندر اگر آپ بولتے ہیں یہ وہ سمجھ لینا چاہیے گریل سے کون آ رہا ہے, آپ آج بھی کہتے ہیں کہ حضور کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, کافر اللہ سے سمجھ رہا ہے. اللہ کے رسول کو کیا کہنا چاہیے تھا, تو اونچ بن جانا نہیں. میں کیا, میں تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا, مجھے مسجد ہے تمہیں بن جانا بھائی بادشاہ. اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا, بہت بڑا عہدہ ہے نا بھائی, رسول ہے, اگر لکھ دیں گے تو وہی ہونا. دیکھو
اسلام قبول کرو یا نہیں قبول کرو. والامر باذن اللہ، معاملہ رب کے ہاتھ میں ہوگا. وَلَوْ حَيْثَ يَشَاءُ، جیسا چاہے گا ویسا کرے گا. میں یہ نارملی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بتانا کیا چاہتا ہوں کہ سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا تھا. گول فارغ، اور اس گول میں جتنی محنت کرنی تھی سارے اسپیشلسٹ اکٹھا کر دیے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی جنگ کا پلان نہیں کر سکتا تھا. صرف آپ روٹیشن کا جا دیکھ لیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دائنی طرف پہاڑ ہے، بائیں طرف جنگل ہے، ریت ہے. فوج کیسے کھڑی ہوگی؟ وہیں بیٹھے بیٹھے ڈرا کرتے تھے کہ فوج کی ترتیب ایسے دی جائے گی. مارنے والے جس کو ٹارگیٹ مارتے تھے اس بھیڑ میں اس کو مار دیتے تھے. بتانا یہ چاہتا ہوں ہر ایک کے اسپیشلسٹ جمع ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ آرام دکان جھنڈا گاڑ دیا گیا. لکھا آپ ایمانداری سے بتاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ نے کبھی اپنی زندگی کا پلان بنایا ہے؟ کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے. کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں چلا رہے ہو؟ میں عزت ہو رہے ہیں. قوم کا ایسا ہی ہوتا ہے. یہ دور گرم چل رہے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گول متعین ہو، اور اس گول کے لیے حد تک محنت لالچ کا لفظ استعمال کیا گیا. علامہ ینفع، جو تجھے فائدے دینے والی چیز ہے اس پر خوب دیر خوب پہ آپ محنت کریں، خوب لالچ کریں، خوب تیاری کریں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو پلان ہی نہیں ہے، کوئی گول ہی نہیں ہے. تیاری کہاں پہ ہوگی؟ تیاری وہ کرے گا جس نے گول کیا ہے، جس نے ویو فکس کیا ہے، جس نے مقصد کیا ہے وہ تیاری کرے گا. غیر مقصد والا تو ٹھیک ہے، وہ اسی میں خوش ہے کہ ہم کو دال چاول مل رہا ہے، وہ اسی میں بہت خوش ہے کہ ہم دال چاول کھا رہے ہیں، بہت مزے میں ہیں. یہ دنیا میں چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، سرخاب کے پرندے بھی ہیں، بہت کچھ ہے. لیکن تمہارا ٹارگیٹ ہی دال بھات کھانا، دال بھات کھاتے. یہ دوسری چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو مثال دی 1920 میں جو زبان بنی تھی، آج 2/3 میجارٹی سے کہ آپ کے اوپر رولنگ کر رہی ہے. اب کبھی آپ اب تو واٹس پہ سب کچھ آتا ہے، ان کی برانچیں کتنی ہے، ان کا کام کتنا ہے، ان کا ہم جانتے ہیں. زیادہ وقت میں بات کرنا چاہتا تو ہم جانتے رہتے ہیں. کو پاس کرو، وہ نہیں کیا آتا زیادہ پاس کر کے تم نے کیا کر لیا. پاس کرنے کے بعد بھی شرم نہیں آئی کہ کم سے کم اسی پہ سے لکھ لیتے ہو کہ جتنے ویم ہو رہے ہیں پر پہنچا. یہ امت جس کو پہلے دل سے سکھایا گیا تھا کہ تو اپنا گول رکھ، وہ کہا جا رہی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی کہ پلان سے زندگی ہونی چاہیے. ہماری زندگی میں کوئی پلان نہیں ہے. انفرادی طور پر میں خود پڑھا لکھا آدمی ہوں، کوئی ہم کو بتانے والا نہیں 10ویں کیا، 12ویں کیا، BA کیا، MA کیا. یہ اگریمنٹ کی پلاننگ ہے یہاں پر کہ 10ویں سے لے کر MA تک کرایا جائے. یہ کلرکل جاب ہے، ٹیکنیکل جاب اور افیشیل جاب. یہ تو کرناٹک اس میں سب سے ٹاپ پر تھا جو 1975 کے بعد اس نے بات کر کے نہیں کیا کہ یہ 10ویں کے بعد پڑھنے کے بجائے آپ کو افیشیل ٹائپ ہو. تب بھارت پہ ٹھیک کیا. جب تک ان کے آپ ان کے ویب میں چل رہے آپ کے لنگ بند رہتے. یہ ہم نے اللہ نے ہم کو بہت بیمار دیا. اگر ہم کو ڈائریکٹ کرتا، ہم کو اگر اس کو ہمارا ایم ہوتا تو سکتا ہے کیا بہت بڑا کام تو خیر اللہ نے جو کرایا ہم اس پر عمران نہیں ہے. لیکن بتا رہا ہے کہ ہم کو کوئی گول بتانے والا نہیں رہا. ہم ایسی کو یہ دوسری بات آپ سے کرنا چاہتے تھے. تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کیا بات کہ جب دین کو تعین کر دیا اسپیشلسٹ بن گئے. جیسی بندہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے متکبر بھی ہوتا ہے. وہ اتنے جملے کو جتنے اسپیشلسٹ ہے وہ نہانے نکلاتے نہیں نکلاتے. کیا بولتے ہیں ڈاکٹر ہے بہت اسپیشلسٹ ہے، کیا یار بڑا موڈی آدمی ہے بولتے، کسی کی سنتا نہیں ہے.
یہ سارے طبیعت بولتے نہیں بولتے. جو بھی اسپیشلسٹ ہوگا اس کے اندر یہ جراثیم پائے جانے کے چانسز زیادہ. اب وہ چونکہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ نہیں ہے لہٰذا وہ جراثیم زیادہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. ابھی نے مرتضیٰ نے کیا فرمایا کہ جب یہ کیفیت تم ماہر بھی ہو گئے, تمہارا گول بھی متعین ہو گیا, اب گول کو اچیز کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, رب سے دعا کرنا. یہ نہیں سمجھنا کہ میں تو اسپیشلسٹ ہوں, میں جو چاہوں کر لوں, جیسے یہ سوچتے ہو ویسے ہی برباد ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش ہے. ہم ابھی یوپی گئے تھے. الہ آباد ریلوے اسٹیشن سے پہلے, یہ جو بنارس والی ٹرین یہاں پہ جاتی ہے, یہ الہ آباد سے پہلے اسٹیشن پر رکتی ہے. سامان بہت تھا واپسی میں, ادھر سے دوسری ٹرین پہ. تو میرے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا, تو میں نے کہا یار دیکھو سامان زیادہ ہے, کلی بہت اچھا ملے نہیں, کلی اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہے. تو وہ بچہ جوان ہے, میں تو بلا نہیں, وہ جوان ہے. لعنت ہے مولانا ایسی جوانی پر سامان چلتا ہے. میں نے قسم خدا کی سمجھ جائے پرابلم آنے والی. کیوں؟ کیونکہ تم کو اپنی جوانی پر نام ہے نا. نتیجہ کیا نکلا آپ یقین نہیں کریں گے. 12:00 پہ ٹرین تھی, وہاں سے پلیٹ فارم پر کوئی نہیں مل رہا ہے, ایک آدمی نہیں مل رہا ہے. ہم نے کہا آپ اپنی جوانی دکھلاؤ. میں نے ان سے کہا, ہم نے کہا یہ اللہ نے تم کو نصیحت دلائی, تم نے کہا نا کیسی جوانی پہ لعنت ہے مولانا, آپ کیوں گھبرا رہے؟ تم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میری مدد کرے گا, وہاں صاحب آپ گھبرائے نہیں, یہ تم نے کہا. اللہ نے اپنی مدد اٹھا لیا. پتیرے دردی کا زمانہ ہے, چینے ہو جاتے 3 ٹرک مارنے پڑے سامان وہاں پہ ٹرین میں لانے کے لیے, اور وہاں رکھنے کا ایک الگ ٹینشن. لیکن اللہ نے دکھلایا دیکھ تو جوان تھا, اپنی جوانی پہ ناپ تھا, اللہ کی مدد نہیں ماننی پڑی, طرف نے جلا دیا. ہم نے بتا دیا, ہم نے کہا یہ, ہم نے کہا جس وقت تم نے کہا تھا اسی وقت تم کو لاؤتا ہی جھیلنا ہے. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تیاری کر لی لوگوں کی. امر کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے کہ اللہ اگر آج 313 کی لاج نہیں رکھے گی تو قیامت تک کی دھرتی پر آپ کا نام لیوا نہیں رہے گا. کون دعا کر رہے ہیں؟ حبیب مصطفیٰ. اپنے لحاظ سے ساری تیاریاں ہیں, کیونکہ جو اللہ کے رسول کی ہی تو شان ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی شان ہے کہ جو تم کو کہا ہے وہ کرتے دکھلایا ہے. یہ زمانی جو ہے وہ مختار سے راضی نہیں ہے, باتیں بڑی چیز تھی. ایسے کوئی بات نہیں ہمارے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر کے اتنا دعا مانگ رہے کہ گڑا رہے ہیں, چادر کندھے پر سے نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور اللہ کے رسول اللہ نے قبول کر لیا. سنیا آپ اتنا پریشان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, کام کرنے سے پہلے استخارہ کریں, اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ میں اپنی ترتیب اختیار کر لیا ہوں, کامیابی تیرے ہاتھ میں. ہم کیا کرتے ہیں, کامیاب بھی ہو گئے. مندر کے سامنے دیکھا ہے لوگ نئی موٹر سائیکل لے کے جاتے ہیں, دیکھا نہیں دیکھا؟ ہم دیکھتے ہو, وہ اپنی قبر والی نہیں دیکھتے ہو. موٹر سائیکل آئی, شکر کس کا ہونا چاہیے تھا؟ رب ذوالجلال کا. کار آ رہی ہے, پہلے ٹرپ آئے جائے رہی, عجیب و غریب قوم ہے. وہاں جا کے کھول چڑے گا, بچہ پیدا ہوا ہے, چادر چڑھے گی, چادر چڑھے گی قبر پہ. یہ ہے اس قوم کی حالت جس کو سکھایا گیا تھا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, کیا اللہ دینا کرنا وہ اگر کامیاب بھی ہو گیا کسی چیز میں, وہ شکرانہ جس کا ہے, شکرانہ اس کا ہے جس نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا, جس نے اسے کچھ بھی نہیں دیا. چادر اس کی قبر پہ, پھول اس کی قبر پہ, پیرمنٹ میں جائے گی تو اجمیر جائے گی. آپ بتائیں ایسے قوم کی تھا جو رب کرا بھی کم کر رہا ہے. یہ سب کچھ کم ہو گیا ہے. وعدہ کرنے والوں کے زیادہ ڈنڈے پاتے نوٹ کر رہے. آپ نے وعدہ کیا ہے, کیا وعدہ کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. جتنے بیٹھے سب کا وعدہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے وعدہ کیا ہے. یہ اللہ کے ایمان کے خلاف نہیں ہے. اگر گاڑیاں وہ آ رہی, موٹر سائیکل آ رہی, اگر کار آ رہی تو پھول جو رہے گا قبر پہ, یہ اللہ کی وعدہ خلافی کی نہیں ہو رہی ہے.
وعدہ کرنابی والوں کو بہت ڈنڈے پڑتے، گن نہیں پاتے، یہ نہیں پاتے. حدیث بات ہے اتنی لاکھیں گریں گے مریض نہیں رہے کہ ایسی وجہ اتر جائے. جہاں زمین ہو زمین نظر نہیں آئے گی، لاٹھی پر اترنا پڑے گا. اتنی لاٹیں گریں گی. یہ آگا تیسری تھی، پہلا مہارت حاصل کرے، نمبر میں وقت متعین کرے، پلان کرے کیا کرنا ہے، کیسے کر. کتنی دعائیں آپ مانگ رہے ہیں 1967 سے بیت المقدس کا آزاد ہو جائے، کمانگی میں ہوا آزاد، مانگا کرو. جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہاں پہلے دعا تو خیر ہوگی، بند ہو گئی پہلے. اللہ یہود کو برباد نہیں ہوتے نصارہ. خود تمہاری دعا سے آتا ہے کہ ایک چڑیا مری ہے، ایک چڑیا مری، بتاؤ کہاں بیت اللہ کا جناب کا مار دے رہے ہیں. امام کا پوری اکنامک پر یہود کا قبضہ اور تعداد میں نصارہ تم سے زیادہ. تمہاری دعا گئی کہاں یار، کہاں جا رہے ہیں؟ ہے رہتی نہیں ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ گڑ گڑا جو بابری مسجد کی نے دعا کیا تھا بچا پائے. مقدمے کا فیصلہ آنے والے تھا، عورتیں لا الہ الا اللہ کی تصدیق، کوئی لا الہ الا انت سبحانک کی تصدیق، کوئی جو ہے وہ چین 3 کروڑ کی چلا رہا آ رہا تھا نا. تب کہاں تھے ان سب؟ برفی محنت اختیار کر رکھی، آپ کر رہے ہیں برفی محنت ہے. ربی ذوالجلال کے پیاری چیز کو مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو کہ رب ذوالجلال کی فرحات سے ایڈمی رہتا ہے اور ایکشن کرتا ہے. بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے اللہ کے بندے ہیں. رسول کی پالیسی سمجھو اور اللہ کی پالیسی سمجھو، ورنہ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا مسجدیں بھری ہوگی نمازی نہیں ہوگا. کون آئے گا پھر؟ کون رہے گا؟ مطلب کیا ہے کہ نماز کا جو افیکٹ ہونا ہے لائف میں ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پہ مدد مانگو، اللہ آپ کی مدد کرے گا. قرآن مجید کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، پہنچتا ہوں. کیسا ہے؟ فإنی قریب، میں تو پھر بہت قریب ہوں. کہاں بٹک رہا ہے؟ کہیں کوئی جاتا ہوں آپ میرے پھر اللہ تو تیرے ساتھ نہ ہے، یا مسئلہ میں ڈبل جاؤ وہاں جا رہا ہے. جاؤ وہی مسئلہ حل کریے، جاؤ انتظر میں تمہاری گہرائی کی رب سے زیادہ قریب ہوں. مجھے آپ چاہت لگے انسان کے طور پر میں پکاروں بیگم پانی دو، اس سے بڑا جاہل کوئی ہے جو قریب تھا اس سے بولنا بھیا پانی دے دے. میں بیگم کو پکار رہا ہوں، ہم کو بہت چاہتی، وہ بہت اللہ والی ہے. ٹھیک ہے پانی پی لو پھر جاؤ پیو پانی. ابھی بھی دعائیں مانگی جاتی ہے. میں ٹاپک کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. ساری دعا کے آخر میں کہتے ہیں رسول کے صدقے میں دعا قبول کرنا. بولتے نہیں بولتے حضور کے تو پہل میں ٹاپک کو جانا نہیں چاہتا. حضور کے صدقے میں کسی کے صدقے میں دعا مانگنا افضل نہیں ہے. دیسی گھی والے کو ڈالڈا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دیسی گھی اویلیبل ہے، اوریجنل مل رہا ہے، ڈالڈا کھانے کو کھاتے ہیں. اللہ نے ہوتا حضور کیا فرمایا؟ حضور میں کہنا چاہتا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنْ وَسِيلَتِهِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ کہ محمد آدم کے وسیلے سے مانگنا دعا. اللہ کے رسول ایک حدیث صرف ایک حدیث ہے باؤ کی بقیہ جتنی دعائیں کسی میں وسیلے کا ذکر ہے اور وسیلے کے مارے ہیں یہ پھر آپ کو نہیں معلوم ہے. کبھی زندگی میں چوبیس پر بات کر رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ہماری عادتیں دیکھیں. دعا نہیں دے رہی ہیں تو بھی غلبہ کریں گے، شکرانے ادا کریں گے تو بھی غلبہ کریں گے. فینا کے ناطے مسلمان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.
اس کے بعد فرمایا چوتھی پیر بنا پاجے ایسے جملے وہ جوان الکلم ہے. جوان الکلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا دینے زیادہ سمجھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا بولیں گے زیادہ. بنا ڈالیں دینا ہمت نہیں ہارنا. آپ کیا کرتے ہیں؟ چیوٹی کو دیکھا ہے؟ چیوٹی اپنے سے زیادہ لوگ لے کر کے چڑھتی ہے اوپر سے، چیخیں گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے. جب نے کہا نہیں لیتے چھوٹی نہیں. کیوں اللہ نے اور سب سے چھوٹی معمول سے تمہارے لیے مجھے تک کیا ہے کہ دل چوٹی دے کہ تو ایک وقت میں اربوں چوٹی کو تو مار سکتا ہے انسان، چوٹی سے نصیحت سکا یہ ولا تعلیم اپنے برین سے جو ہے وہ سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اللہ کیا ہے؟ اللہ ہی جو آخری مرتبہ بھی جب بھی وہ چوپائی کا مدد کس کی نہیں ہوگی؟ اللہ کے. وہ پہلے مرتبہ کی نہیں چڑھا دیا اس کو. میں پہلی مرتبہ ٹارگیٹ پہنچ جاتی چوٹی یار. جب آخری مرتبہ میں جانا ہے، نویں مرتبہ میں جانا ہے، پہلے مرتبہ اس کا بھی امتحان ہے، تمہارا بھی امتحان ہے. تم جاتے ہو ہم تو ایمان والے ہیں، ٹوپی خوب اچھی لگاتے ہیں، کرتا میرا مولانا صاحب کا کتنا لمبا ہے، ہمارے بڑے پاک سے قیامت آ جانا، اللہ تعالیٰ میریکل دکھلا دے، وہ ددات ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائے. یہ اللہ کی پابندی نہیں ہے. ایک چیز کیا کرتا ہے؟ کامیاب کرتا ہے. ہمت ہارنے والے کو کامیاب نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول فرمانے والا تاجرین ہمت نہیں ہارنا. ہمت جنگیں ہوئے شکست کھا گئے مجاہدین. اللہ کے رسول ہمت آ رہے نہیں بیٹھے ہی. کیوں ایسا ہو گیا؟ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی، کیوں ایسا ہو گیا؟ آج کو گمک نہیں ہونا ہے. ہم ناکام ہیں اس کو نہیں بیٹھتے جائے کہ ہمارے ہم سے زیادہ کی محنت کی ہے، اگر کچھ گڑبڑ ہو گیا تو ہمت ہار کر بیٹھ گئے. وہ 1920 سے 79 تک ہمت نہیں آ رہا اور ایک سیٹ آتی نہیں. ہمت آ رہا کبھی آ رہا ہمت کبھی نہیں آ رہا. آج تو تھرڈ پہ لے کر کے میجورٹی کو آیا، وہی جو 1947 کی ایک سیٹ پر کامیاب یا 2 پر ہوتا رہا. ایک کبھی 1 پر ہوا، کبھی 2 پر ہوا. اس نے اپنے گویل پہ چلتا رہا. پروردگار عالم کوشش کرنے والے کو کامیاب کرتا ہے. اور یہ بھی پہلے بتانا ڈریون پہ کامیاب نہیں کرتا ہے. ڈریون پہ اگر کامیاب کرنے لگے تو ہر آدمی بڑا بن جائے، اتنی بڑی جگہ خالی کی نہیں ہے. اتنی بڑی جگہ نہیں خالی ہے، گردن پاپ کی جگہ خالی ہے، لیکن اتنی نہیں خالی ہے. ہمارا 14 بھائی کہا بھیا میں 15 سال پہلے کی بات ہے، کہا کہ بھیا میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ایک پالیسی سب لوگ جان لو، کمپٹیشن بیٹ کرو، اس کے بعد ہم خرچہ کریں گے. یہ ڈونیشن لے کر کے ہم نہیں پا سکتے. کمپٹیشن بیٹ ہونا چاہیے. وہ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کم وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تعلیم دینے کے لیے پیسہ تو جو کمپٹیشن آ رہی ہے، کمپٹیشن آپ اس کو بیٹ کریں. کمپٹیشن ہے اس کو بیٹ کریں، لیکن میں اس کو ڈونیشن دے کے پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں؟ ہم تم کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارا ٹارگیٹ ہے گورنمنٹ کا. اور وہی بھائی ہمارا آل ایئر انڈیا رننگ پر 17 نمبر پر آیا ہے. اور بھارت کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور سب سے اچھی یونیورسٹی جو بینگلور کی، اس میں ایڈمیشن کو آفر آیا، وہ نمبی توڑی مات میں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ مالدار ہیں تو بچے کو نہیں کہے گھبرانی بچہ میں تیرا باپ کروڑپتی ہے. کتنا پیسہ لگنا وہ داخلہ کراتا ہوں. آپ انکریج کر رہے ہیں، انکریج نہیں کر رہے ہیں. اپنے پیسے بڑا نہ دیتے ان کو. یہ پڑھ کر کے بھی ناکارا ہو یوٹیوب پہ بات کریں گے تمہارا. اٹھائے ان کو، اٹھائے ان کو، ہمت بڑھاؤ اور ہمت بڑھ کر کے آگے آؤ. تب جا کر کے اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے، اس کی محنت کی ویلیو ہوتی ہے. وہ بچہ جب آگے بڑھتا ہے پڑھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے محنت عطا ہے، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اللہ کے رسول فرمائے والا تاجی گیو اپ نہیں ہونا، چھوڑنا نہیں، پھرنے کی کوئی سوال نہیں ہوتا. آخری بات، 5ویں بات نصیحت کی ہے. کیا کیا ہے؟
نصیحت کیا کیا ہے؟ سب کچھ آپ نے کر لیا، شروع ہو گئے. اب دیکھیے مزے کی بات، سر کچھ کیا، اسٹیٹوش بن گئے، گوندی متعین کر لیا، ربط دعا بھی کیا، یوگا بھی کیا، اور نتیجہ نکلا صفر ہو گئے، فیل ہو گئے. اب اللہ کے رسول نصیحت کیا فرما رہے؟ وہی نصیحت سے اگر تمہیں اس درمیان میں اس اسٹپ میں پرابلم پا جائے، کھانا پہل تنی جوڑا نہیں بولنا ہے کہ اگر میں یہ کر دیتا تو کامیاب ہو جاتا. اگر کچھ لانا چاہے، اگر وہ نہیں جانا، یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے. اگر میں اردو میں فرمایا جیسے اگر بولا جاتا ہے تو ویسے ہی شیطان باتوں میں آپ سے پھر شروع کر دیتا ہے. اگر نہیں بولنا، ملنا کیا ہے؟ ملنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا تو فرمایا ولا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا، یہ نہیں بولنا میں ایسا کر دیتا تو یہ ہو جاتا، ان کے ساتھ میں بیٹھنے شروع کرتا. سب کچھ آپ نے ترتیب اختیار کی، اس کے بعد میں تیار نہیں نکلا ہے تو آپ یہ جان لیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ولیکن قل، لیکن کہو کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہی لکھا تھا. وما شاء فعل، جو چاہتا ہے وہ رب الجلال کرتا ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایمانداری کے بتا رہا ہوں، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر. اگر ہمارے ناکامی کی وجہ وہ صرف بہت سنیے گا جملے کو، ہزاروں لوگوں کا یہ ٹریٹمنٹ ہے. اگر ہم جس چیز میں ناکام ہیں، اگر ہم فیل ہونے کے بعد ہم کو اللہ وجہ بتا دے کہ تو اس وجہ سے فیل ہوا ہے، قسم خدا کی تہجد روز کر دعا کرو گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فیل ہی کرتے رہو. میں ایک مثال دے کر کمی بات کا نمبر، ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، ایک آدمی کی ایک آپشن میں جا رہا تھا، ریئلی کا معاملہ تھا، اس کی فلائٹ جام لگنے سے مس ہو گئی، فلائٹ اٹھ گئی. جب ایئرپورٹ پہنچا تو فلائٹ چلی گئی، اب وہ آپشن میں پہنچ ہی نہیں سکتا. پوری گالیاں گیا ایئرپورٹ بمبا آدمی تھا، ان کو فون کرنا، ان کو خیر واپس ابھی گھر آ رہا تھا کہ ریڈیو لگا ہوا تو اس سے نیوز آئی کہ فلاں فلائٹ نمبر اپنے اڑنے کے آدھا گھنٹے کے بعد کریش ہو گئی. اسی دن کو جانا تھا، اسی فلائٹ میں ان کا ٹکٹ تھا. وہ لکھتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین حادثہ میرے زندگی میں یہ ہوا کہ میری فلائٹ مس ہو گئی. جب اس نے جان لیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہوا بہت اچھا ہوا. کیوں؟ کیونکہ رزلٹ اس نے دیکھ لیا. وہ تو ہم انسان ہے، وہ رزلٹ ہم کو نہیں نظر آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس مصلحت کے بارے میں ہم کمنٹ کرتے ہیں. ورنہ ایمانداری سے جو ہزاروں میں اپنی زیادہ ممتا رکھتا ہے وہ آپ کو کیوں فیل کرے گا؟ اس آج کا ایکسپلین کرنے تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ پہ رہ سکیں نہیں بنے، اس کے خزانے میں کمیاں ڈالتے نہیں ہوتی ہے. کیا کرتا ہے اس میں تاریخ ہے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، جس کی وجہ سے اس نے پلان کے کرنے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا. لیکن اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں ہم کو کہ لوگوں یہی کہنا کہ میں نے اپنی کوشش کی، اس کے بعد رزلٹ نہیں آیا، اسی میں بھلائی ہے. اب جب یہ کرنے ہوئے، اب اللہ نے آپ کا امتحان لے لیا، اب اس کے بعد انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں ترتیب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. What did he know? I went all in.